بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ ان معصوم لڑکیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر مکان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ وہ بعد میں کسی کھٹکے سے بیدار ہو کر ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی کر سکتی تھیں۔ ان کا بے ہوش ہو جانا ہمارے حق میں بہتر تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس گھر میں خدمات انجام دینے والے تینوں ملازمین بیرونی کمرے میں پڑے بے خبر سو رہے تھے۔ گھر میں موجود موبائل فون یا کسی دوسری مواصلاتی سہولت کو صرف اہل خانہ استعمال کر سکتے تھے۔ دو لڑکیاں ہمارے سامنے سو رہی تھیں۔ انہیں بے ہوش کرنے کے بعد گھر میں انیل بسواس اور اس کی بیوی رہ جاتی۔ انیل کے بارے میں ہم خون آشام عزائم لے کر اس گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اسے ٹھکانے لگانے کے بعد یا اس سے پہلے اس کی بیوی کو بھی بے ہوش کر دیا جاتا تو ہمارے سروں پر منڈلاتا ہوا یہ خطرہ ٹل جاتا کہ انیل کے قتل کی اطلاع نریش شرما کو مل جائے گی اور وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہوشیار ہو چکا ہوگا۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا مسہری کے قریب گیا۔ اس پہلی مسہری پر لیٹی ہوئی لڑکی کے پیر ہلکے کمبل میں لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کے کھوکھلے نگینے کا رخ ہتھیلی کی طرف گھمایا اور پھر وہ ہاتھ مضبوطی سے لڑکی کی نرم پنڈلی پر جما دیا۔ پنڈلی پر میری گرفت کے دباؤ سے نگینے میں پوشیدہ مائکرو سرنج کے ذریعے سریل اثر سیال لڑکی کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اس نے سوتے سوتے ایک تیز جرجری لی، لیکن لمحہ بھر کے لیے میں خوفزدہ ہو گیا کہ شاید وہ سیال کے اثر انداز ہونے سے پہلے میرے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے جاگنے والی تھی۔ وہ بیدار ہو جاتی تو اپنے کمرے میں دو اجنبی آئیوں کو موجود پا کر دہشت سے چیخنا شروع کر دیتی اور ہمیں وہاں سے الٹے پاؤں بھاگ جانا پڑتا۔ ذرا سے انتظار نے میرے خوف کو بے بنیاد ثابت کر دیا۔ جرجری لینے کے بعد لڑکی کا بدن ساکت ہو گیا۔ اول خان کا دیا ہوا تحفہ اس نازک موقع پر بے مثال انداز میں میرے کام آیا تھا۔ عابد میرے قریب کھڑا وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اسے میرے پاس موجود انگوٹھیوں کا راز معلوم نہیں تھا۔ بار بار آنکھیں پھاڑنے کے باوجود وہ کچھ سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک لڑکی کی بے ہوشی کی طرف سے مطمئن ہو کر میں دوسری مسہری کی طرف بڑھا تو عابد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تم ان کے پیر کیوں پکڑ رہے ہو؟ وہ میرے کان کے نیچے سرگوشیانہ آواز میں منمنایا۔ کوئی لڑکی اٹھ گئی تو قیامت کھڑی کر دے گی۔ میں نے شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر انگوٹھی والے ہاتھ سے دوسری لڑکی کا داہنا پیر تھام لیا جو پائنتی کی طرف میرے قریب تھا۔ پیر کی ان جلد کو چھوتے ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تلوے کی سخت جلد میں سیال کا ایک قطرہ اتارنے کے لیے سخت تر گرفت کی ضرورت تھی۔ میں نے لڑکی کے پیر پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ظالمانہ حد تک بڑھا دیا۔ وہ بھی آنکھیں کھولے بغیر دھندلکوں کی اسی دنیا میں پہنچ گئی جہاں اس کی بہن پہلے سے موجود تھی۔ میرے اندازے کے مطابق یہ دونوں بے ہوش ہو چکی ہیں۔ میں نے نیچی آواز میں عابد کو بتایا۔ مگر کیسے؟ تم نے ان کے پیر اور پنڈلی پر کیا عمل کیا ہے؟ میری کارروائی کے سحر میں گرفتار ہو کر وہ یہ بھول بیٹھا تھا کہ ہمیں انیل بسواس کی تلاش تھی۔ برہمن کی کماری کنیا کے چرن چھو لیے جائیں تو وہ لاج سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ آؤ آگے چلو۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ انیل بسواس کے گھر میں آسانی سے گھس آنے کے بعد میرے اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ مہم یکا یک مجھے بہت سہل نظر آنے لگی تھی۔ دو خالی کمروں کا سرسری جائزہ ناکام رہا۔ ایک ڈرائنگ روم تھا، دوسرا سونے کا کمرہ تھا مگر خالی تھا۔ گھر میں ہر طرف گہرے اندھیرے کا راج ہونے کی وجہ سے مجھے سنبھل کر آگے بڑھنا پڑ رہا تھا۔ کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے بھی میں نے ٹارچ استعمال نہیں کی تھی۔ جب تک اس گھر میں انیل بسواس زندگی کے سانس لے رہا تھا احتیاط ضروری تھی۔ تیسرے تاریک کمرے میں گھستے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔
سحری پر شب خوابی کے کپڑوں میں ملبوس دو سائے ایک دوسرے کے جسموں پر ہاتھ رکھے بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ اس کمرے کی فضا میں رچی ہوئی کنکی اور مخصوص بو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بجلی اڑنے سے پہلے کمرے کا ایئر کنڈیشنر چلتا رہا تھا۔ انیل اپنے ملک، اپنے شہر اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر میں تھا۔ وہ درندہ صفت، شفاق اور بے غیرت شخص یہ سوچ بھی نہیں سکا ہوگا کہ میں اس کی بو پر لگ کر اس کی خوابگاہ تک میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ بے خبری اور اطمینان کی گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسروں کے آرام اور سکون کو تہس نہس کر دینے والے شخص کی وہ بے فکری میرے لیے قابل رشک تھی۔ اس نے غزالہ کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی، اس کا ہولناک انتقام لینے کے لیے اس کے گھر میں دو جوان اور شاید خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں، مگر میں جوش انتقام میں اپنی سطح سے گر کر انیل بسواس کے گندے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی بیٹیاں اس کے جرائم میں شریک نہیں تھیں اور میں راہ کا کوئی بھیڑیا نہیں تھا جو باپ کے کرتوتوں کی سزا اس کی بیٹیوں کو دینے پر تل جاتا۔ انیل بسواس اور اس کی بیوی کے سونے کا انداز بہت والہانہ تھا۔ ادھیڑ عمری کے آخری مرحلوں سے گزرتے ہوئے بھی انیل اپنی خان کی زندگی میں خلوص اور وفا کا پیکر نظر آ رہا تھا۔ اس کی ساری بے رحمی اور صفاقی اپنے گھر سے باہر والوں کے لیے تھی۔ میں کچھ دیر تک تذبذب میں مبتلا رہا، فیصلہ نہ کر سکا کہ پہلے انیل بسواس کی زندگی کا چراغ گل کروں یا اس کی بیوی کو بے ہوش کروں۔ آخر میں نے اس کی بیوی کو منتخب کر لیا۔ وہ دشمن کی خاص الخاص عورت تھی۔ اس کے بارے میں جو کچھ بھی سوچا جاتا وہ کم تھا۔ راہ کے اصولوں کے تحت وہ بدترین تحقیر اور تذلیل کی سزاوار تھی، مگر میں نے اس کی جوان بیٹیوں کو معاف کر دیا تھا تو وہ ادھیڑ عمر عورت میرے کس کام کی تھی؟ میں اس کے جسم کو چھونا بھی برا سمجھ رہا تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ عورت کی عافیت کے لیے اس کا بے ہوش ہو جانا اس کے حق میں بہتر تھا۔ اسے بے ہوش کرنے کے لیے اس کے جسم کے کسی نرم اور نازک حصے کو چھونا بلکہ پکڑنا ضروری تھا۔ میں ذرا سی دیر پہلے اس کی بیٹی پر تجربہ کر چکا تھا کہ تلوے کی سخت کھال انگوٹھی کے کھوکھلے نگینے میں پوشیدہ سوئی کے لیے ایک امتحان بن سکتی تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو جھٹکا اور انیل بسواس کی بیوی کی برہنہ پنڈلی پر اپنا ہاتھ جما دیا۔ اس کی پنڈلی پر رمی کی جگہ بال اگے ہوئے تھے جن سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ عورت کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کا ایک ہاتھ انیل بسواس کے سینے پر تھا۔ ہاتھ کی شدید اضطراری حرکت سے ہڑبڑا کر انیل بسواس گگیاتا ہوا نیند سے بیدار ہو گیا۔ کک 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 کیا ہوا نینی؟ کیا بات ہے؟ خاموش۔ میں نے اپنی جیب سے بھرا ہوا پستول نکال کر اس پر تان لیا۔ میری شفاقانہ آواز پر وہ چونک کر بستر سے اٹھ گیا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس کی خوابگاہ میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں اس کی بیوی کے سوا کوئی اجنبی بھی موجود ہے۔ تم کون ہو؟ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی خوفزدہ آواز برآمد ہوئی۔ میری دھمکی کارگر رہی تھی۔ میری خواہش اور کوشش تھی کہ وہ دہشت زدہ ہو کر اچانک چیخنا چلانا شروع نہ کر دے۔ وہ ایک جہاں دیدہ شخص تھا۔ میری آواز کی سختی کو سننے کے ساتھ شاید اس نے میرے پستول کی جھلک بھی دیکھ لی تھی۔ اسے معاملات کی نزاکت کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ بوجھنے کی کوشش کرو کہ میں کون ہوں۔ میں نے احتجاجیہ لہجے میں اسے دعوت دی۔ وہ اتفاقیہ طور پر ہوش میں آ گیا تھا اور اس کے تینوں اہل خانہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، تو اس موذی سے تھوڑی دیر کے لیے کھیل لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تم تو شاید مظہر خان ہو۔ اس کی تحیر اور خوف میں ڈوبی ہوئی آواز ابری۔ تمہاری آواز میری سنی ہوئی ہے۔ تمہاری یادداشت واقعی قابل رشک ہے۔ مجھے آج کل اسی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تم کو میرے گھر میں گھسنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تعارف ہوتے ہی اس کی آواز گسیلی ہو گئی۔ اس کے اندازوں کے مطابق مظہر خان ایک بزدل اور حریص شخص تھا۔ وہ مجھ سے اسی انداز میں پیش آنے کی غیر ارادی کوشش کر بیٹھا تھا۔ میں تمہارے پیر توڑ دوں گا۔ تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میرے پستول کی 7 گولیاں تمہارے بدن چھلنی کر دیں گی۔ تم حقیر پاکستانی کیڑے، تمہاری یہ مجال کہ میرے گھر میں گھس کر مجھ کو دھمکیاں دے رہے ہو۔ تم نے خود مجھے مجبور کیا ہے۔ میری اور
रीना की फिल्म लौटा दो, मैं वापस चला जाऊंगा। मैंने सर्द लहजे में कहा। मुझे मजहर खान की हैसियत से पहचान लेने के बाद वो कुछ मुतमइन नजर आने लगा था। इसने मेरे मुतालबे को नजरअंदाज करके पूछा, मेरी बीवी के साथ तुमने क्या हरकत की थी? नैनी ने मुझे क्यों झंझोड़ा था और अब बेसुध क्यों पड़ी हुई है? तुम्हारी बीवी के साथ कोई शख्स कोई हरकत नहीं कर सकता। इसके जिस्म पर मर्दों जैसे बाल तुम ही बर्दाश्त कर सकते हो। शट अप यू सन ऑफ ए बिच। वो गुस्से में आपे से बाहर होकर हलक के बल गुर्राया। आबद खुद पर काबू न पा सका। मेरे कुछ समझने से पहले इसने अंधेरे में अपनी जगह छोड़ी और अनिल बसवास का जबड़ा सहला दिया। वो मार खाकर कराहता हुआ मुसहरी पर ढेर हो गया। तुमको ये जसारत महंगी पड़ेगी। वो मुसहरी पर पड़े पड़े बर्राई हुई आवाज में बोला, मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे निकलते हो। रीना, अजीत राय और बेला सिंह भी किसी की बेटियां और होने वाली बीवियां हैं। तुमने इनको दिन रात खिलौना बनाया हुआ है, मगर अपनी बीवी के बारे में तुम एक हकीकत भी नहीं सुन सकते। लानत है तुम पर और तुम्हारे सरकारी ओहदे पर। तुमको तो किसी तवाइफ का दलाल होना चाहिए था। तुम दो हो, इस वक्त जो चाहो कह सकते हो। ये याद रखना कि अभी भी तुम मेरी मुट्ठी में हो, मैं तुम्हें फना कर दूंगा। वो ये कहता हुआ दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो गया। मैं संभल कर आगे बढ़ा और पिस्तौल की सर्द आहनी नाल इसकी पेशानी पर रख दी। कुत्ते के बच्चे, इससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। वो खौफ से हकलाते हुए बोला, हमें कौन रोकेगा? इस वक्त तू हमारे रहमो करम पर है। मैंने पिस्तौल की नाल से इसकी पेशानी को पीछे झटका देकर कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारी फिल्म तुम्हें हर जगह बदनाम कर देगी। इसे खतरे का इदराक होने लगा था। ये तेरी और नरेश की बदकिस्मती है कि वो फिल्म नागर की चिता में जल गई और अब इसका कोई वजूद नहीं है। तुम दोनों दीवानावार इस फिल्म का मुतबादल हासिल करने की कोशिशों में लगे रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर सके। तेरा वक्त पूरा हो चुका है। नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगे। इसने हिज़यानी अंदाज में मेरी बात काट दी। फिर ये नेक काम कौन करेगा? मैंने जहरीले लहजे में पूछा। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। शायद मैं धोखा खा गया। इस वक्त तुम्हारे अंदर छुपा हुआ दरिंदा बोल रहा है। तुम वो नहीं हो जो मैं समझ रहा था। तुम खतरनाक आदमी हो। मैं वही हूँ जिसके नाम ने तुम सब की नींदें हराम की हुई हैं। मरने से पहले तुझको मालूम होना चाहिए कि तू भारत में डैनी का पहला शिकार बनने वाला है। फिर इसके मुंह से बमुश्किल मेरा नाम बरामद हुआ। तुम डैनी हो। इसकी आवाज यकायक खोखली और बेरूह हो गई थी। मैंने इसके पेट के निचले हिस्से में अपने दाहिने घुटने से जरब लगाई और वो किसी जख्मी पिल्ले की तरह बिलबिलाता हुआ मुसहरी से टकराकर फर्शी कालीन पर गिर गया और वो तकलीफ से दोहरा होकर तड़प रहा था। मैं उल्टे कदमों पीछे हट गया। ज्यादा तशद्दुद मत करो। आबद ने मेरे शाने के करीब सरगोशी की। ये अचानक चीख पड़ा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अंधेरे में वो कहीं से कोई हथियार भी निकाल सकता है। ऐसा न हो कि वो तुमसे पहले गोली चला दे और हम यहाँ गिर जाएं। आबद के अंदेशों में वजन था, मगर मैं हालात पर पूरी तरह काबू पा लेने के बाद इस खेल को इतनी जल्दी खत्म करने के हक में नहीं था। मकारी बंद कर और दोनों हाथ ऊपर उठाकर सीधा खड़ा हो जा, मैंने इसे डांटा। मेरा नाम सुनने के बाद वो इतना डर गया था कि तकलीफ के बावजूद उठ खड़ा हुआ। इसने किसी रीछ की तरह दोनों हाथ भी शानों तक उठा लिए थे, मगर हथेलियां आगे गिरी हुई थीं। आबद ने अपनी टार्च का रुख फर्श की तरफ करके इसे रोशन कर दिया, जिससे पूरे कमरे में उजाला फैल गया। मुझे मारकर तुमको कुछ हासिल नहीं होगा, अनिल बसवास रो देने वाली आवाज में कह रहा था। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अपने फर्ज से मजबूर होकर तुम्हारा पीछा करता रहा हूँ। मेरे बाद मेरी जगह आने वाले भी तुम्हें तलाश करते रहेंगे। मैंने इसे ये बताना जरूरी नहीं समझा कि इसकी मौत पाकिस्तान के खिलाफ मकाराना साजिशों और मंसूबों के खात्मे के लिए नागुज़ीर हो चुकी थी। मैंने सर्द लहजे में कहा, जिंदा रहना चाहता है तो अपनी जिंदगी की कीमत लगा दे। हो सकता है कि कोई सौदा बन जाए। मैं तुम्हें कई लाख रुपए दे सकता हूँ। ये मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। अनिल बसवास ने पेशकश की। ऐसी रकमें मेरी ठोकरों में पड़ी रहती हैं। पैसे के अलावा कोई और बात कर।
میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اب پیسے کے بعد شاید تم کو عورتوں کا شوق ہے، دہلی کی جس عورت پر ہاتھ رکھ دو گے اسے تمہاری باندی بنا دوں گا۔ تجھے ہوش ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو دہلی کا کوئی متعلق العنان راجہ نہیں ہے۔ میری ایجنسی کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تم آزما کر دیکھو۔ تو لوگ ہماری بات نہیں مانتے، وہ اچانک جبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میری باتوں سے اس کے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تو اپنی بات پر قائم رہے گا؟ میں نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ اگر تم نے پردھان منتری کی بیٹی مانگ لی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، وہ میرے اختیار سے باہر کی بات ہے، اس نے بے چارگی سے جواب دیا۔ میری طلب صرف تیرے اختیار میں ہے، تو 2 بیٹیوں کا باپ ہے، زندگی چاہتا ہے تو ان کے بارے میں بات کر لے۔ نہیں ڈینی، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی باپ اس طرح اپنی بیٹیوں کا سودا نہیں کر سکتا، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ میں نے اپنے پستول والے ہاتھ کو ذرا سی حرکت دے کر کہا، ٹھہرو۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، مجھے امتحان میں مت ڈالو، مجھ سے کچھ اور لے لو۔ وہ گڑ گڑانے لگا، تو نے مرلی دھر کو غزالہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا تھا، میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ صرف خون سے ٹھنڈی ہو سکتی ہے، تیرا خون یا تیری آبرو کا خون، یہ فیصلہ تجھ کو کرنا ہے اور اسی وقت کرنا ہے۔ میں تجھ جیسے شاطر کو وقت نہیں دوں گا۔ میری بچیاں کہاں ہیں؟ اسے جیسے اچانک ہی ان دونوں کا خیال آ گیا، وہ اپنے کمرے میں تیری نینی کی طرح بے ہوش پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے بتایا۔ اس کے سوال پر مجھے گمان ہوا تھا کہ یکا یک اس کی پدرانہ غیرت جاگ اٹھی تھی۔ وہ بے ہوش پڑی ہیں تو تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے ہوئے بولا، میں تمہارے ہتھیاروں کے سامنے بے بس ہوں، اپنے ساتھی کو یہاں چھوڑ دو اور ان کے کمرے میں جا کر جو چاہو کر لو، میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکوں گا۔ انل بسواس، تم بالکل بکواس کر رہے ہو، میں تیری اور نریش کی طرح بے غیرت نہیں ہوں جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں، نہ میں مرلی دھر کی طرح بے ضمیر ہوں کہ کسی کے ساتھ جبر اور زبردستی کروں۔ دل رضامندی سے بہلتا ہے، تیری اجازت کے بغیر میں ان کلیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کمرے میں خنکی ہونے کے باوجود انل بسواس کا چہرہ پسینے میں بھیگنے لگا۔ رائی عورت کو ذلیل و رسوا اور بلیک میل کرنے والے کو قدرت نے خود اسی موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ایک طرف موت اپنا دانہ کھولے کھڑی تھی اور دوسری طرف ذلت کی انتہائی گہرائیوں میں زندگی کی امید، بس ایک موہوم سی امید نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں گہرا سکوت چھایا رہا۔ میں چند ثانیوں تک اپنے یا انل بسواس کے سانسوں کی آواز سنتا رہا۔ انل کی کمزور آواز نے اس اعصاب شکن سکوت کو حیرت ناک انداز میں توڑا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میرے چہرے پر کالک مل کر تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ یہ میرا وعدہ ہے، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ میری سچائی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں نے ابھی تک تیری بیٹیوں کا ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ نہیں، میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، تم جھوٹے اور مکار ہو۔ وہ جھنجھلا کر بے بسی سے بولا، تو چاہے تو میں بڑی سے بڑی قسم کھا سکتا ہوں، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ پھر اپنے خدا کی قسم کھا، اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کرنے کے بعد تو مجھے نہیں مارے گا۔ اس بار وہ فرتے جذبات میں تم سے تو کے سیگے پر اتر آیا تھا۔ میں مسلسل اس کی تحقیر کرتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اس کی جذباتی خطا کو درگزر کر دیا اور اس کے کہنے کے مطابق قسم کھا لی۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے تیری آبرو کا خون کیا تو پھر تجھے نہیں ماروں گا۔ عابد حیرت سے یوں میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے میرا دماغ الٹ گیا ہو۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اب میں زندہ رہوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تو اپنی قسم نہیں توڑے گا۔ جا اور میرا منہ کالا کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لے۔ میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ راہ کا وہ مردار خور اپنی جان بچانے کے لیے کہاں تک گر سکتا ہے۔ اس کا جواب میرے لیے متوقع تھا، پھر بھی اس بے غیرت کے الفاظ سن کر میرا خون کھول اٹھا اور میں اپنا پستول عابد کی طرف اچھال کر انل بسواس پر ٹوٹ پڑا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ میرے ہاتھ سے مار کھانے کے بعد اس مرتبہ ضرور شور مچائے گا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی گردن اور دانے پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے اور پھر اس کی پیشانی پر اتنی زوردار ٹکر رسید کی کہ وہ تیورا گیا۔ وہ اندراز قامت اور صحت مند آدمی تھا، میرے لیے
اسے سنبھالے رکھنا دشوار تھا۔ میں اس کے ساتھ قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس دوران میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دانے پر سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا اور وہ اپنا منہ آزاد کرانے کے لیے زور صرف کر رہا تھا۔ اس زور آزمائی میں شاید میرا کوئی وار سخت پڑ گیا یا پھر نگینے کا سیال کسی طرح اس کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اچانک اس کی ساری جدوجہد دم توڑ گئی اور وہ کسی بے جان لاش کی طرح میرے بے رحمانہ گرفت میں جکڑا رہ گیا۔ اس کی بے ہوشی کا پورا یقین کرنے کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا اور قالین سے اٹھ گیا۔ عابد میری مدد کرنے کے لیے ارادے سے میرے قریب آ پہنچا تھا، مگر اس کے دخل انداز ہونے سے پہلے ہی انیل بسواس کا قصہ نمٹ گیا۔ تم نے اس پر ہاتھ اٹھا کر اپنی قسم توڑی ہے، عابد علی نے ملامت آمیز لہجے میں کہا۔ میں حیران تھا کہ تم کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی، اسے بے نقاب کرنے کے لیے وہ سب ضروری تھا۔ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکیں گی۔ اس پر حملہ کر کے میں نے قسم نہیں توڑی، ہمیں اس کو مار ڈالنا ہے۔ تم نے قسم کھائی تھی کہ اسے نہیں مارو گے، وہ قسم مشروط تھی۔ میں نے اس کی بیٹیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ان لڑکیوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ان کا باپ واقعی قابل نفرت ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کے لیے اپنی بیٹیوں کے آنچل کا عہدہ کر لے، اسے زمین کا بوجھ بن کر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا چلا آیا تھا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ اسے سر کے پچھلے حصے سے گولی مار کر اس طرح ہلاک کروں گا کہ گولی اس کا پورا چہرہ پھاڑ کر باہر نکل جائے۔ اس کی بگڑی ہوئی ہیبت ناک لاش ہی عراق کے رنگیلے شہزادوں کے لیے عبرت آموز ہو سکتی تھی، مگر اس کے حادثاتی طور پر بے ہوش ہونے کے بعد تکیوں وغیرہ میں دبا کر پستول چلانے کا خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے سیفٹی کیچ لگا کر پستول اپنی جیب میں ڈالا اور تیز پھل والا لمبا شکاری چاقو جیب سے نکال لیا۔ اس کی گردن کی شہ رگ کو کاٹنے سے ذبح کی ایک علامتی مماثلت پیدا کی جا سکتی تھی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ میں نے فوری فیصلے کے تحت اسے الٹا کیا اور اس کے گھٹنوں کے پیچھے سے گزرنے والی دونوں شہ رگیں کاٹ دیں۔ انیل بسواس بے ہوش تھا، لیکن کٹی ہوئی رگوں سے بہنے والے خون کی دھاروں کے نتیجے میں اس کے بدن میں وقفے سے اکڑاؤ اور ڈھیلے پن کی کیفیات رونما ہونے لگیں۔ عابد ٹارچ روشن کر کے میری مدد کر رہا تھا۔ میں نے انیل بسواس کے کمرے سے ملحق باتھ روم میں جا کر چاقو کو اچھی طرح دھویا، ہاتھ صاف کیے اور وہاں سے نکل آیا۔ انیل بسواس کی بیوی اور دونوں بیٹیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر ہم دونوں اسی راستے سے عمارت سے نکل آئے جدھر سے اندر داخل ہوئے تھے۔ پورے علاقے کے ساتھ انیل کا مکان بھی گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سرونٹ کوارٹرز کی طرف حسب سابق سکوت کا راج تھا۔ ہم احاطے کی دیوار پھاند کر اندر گھسے تھے، لیکن واپسی میں کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ آہنی فاٹک کی کنڈی کھول کر میں نے باہر جھانکا اور ذرا سی دیر میں ہم انیل بسواس کے گھر کی حدود سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں سوار ہو چکے تھے۔ میرے منصوبے کی بنیادی بات یہ تھی کہ ہم کہیں بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ گاڑی آگے بڑھانے کے بعد عابد نے نیچی آواز میں کہا، یہاں ہمیں بہت دیر ہو گئی، وقت گزارنا ناگزیر تھا۔ تم نے دیکھ لیا کہ راہ میں کیسی گھٹیا ذہنیت کے لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انیل بسواس پاکستان کے خلاف خطرناک منصوبوں کا خالق قرار دیا جاتا ہے، مگر اس کا یہ عالم تھا کہ وقار کی موت کو گلے لگانے کے بجائے ایسی زندگی کی التجائیں کر رہا تھا جس سے شاید اسے خود بھی کچھ دنوں بعد گھن آنے لگتی۔ یہ اندر کی کہانی ہے جو تم نے اپنا دل بہلانے کے لیے سن لی۔ دنیا کو کچھ پتہ نہیں چل سکے گا کہ تمہاری اور اس کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں۔ حد یہ ہوگی کہ اس کی بیٹیاں بھی اپنے باپ کی میت سے لپٹ کر زاروں قطار روئیں گی۔ انہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا کہ ان کے بے حیا باپ کا مر جانا ہی ان کے لیے سود مند تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔